ہمارے لیے آج کی تلاوت مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 13 باب 33 سے 37 آیات مقدسہ۔ بس تم خبردار اور جاگتے رہو اور دعا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب ہوگا۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو گھر چھوڑ کر غیر ملک میں چلا گیا ہو اور اپنے غلاموں کو اختیار اور ہر ایک کو اس کا کام دیا ہو، اور دربان کو حکم دیا ہو کہ جاگتا رہے۔ بس تم جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو، یا مرغ کے بانگ دیتے وقت، یا صبح کو، ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تمہیں سوتا پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج 3 دسمبر 2023 آمد کا پہلا اتوار ہے۔ آمد کے یہ ایام کرسمس سے پہلے یعنی بڑے دن یا عید ولادت المسیح سے پہلے کے ایام ہیں، اور آج ہی کے دن آمد کے پہلے اتوار سے نئے لتوریائی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ آمد کے یہ ایام 24 دسمبر کی شام تک جاری رہیں گے۔ اس کے بعد کرسمس کے ایام یعنی بڑے دن کے ایام شروع ہوں گے۔ آمد کے یہ ایام ہمیں اس آمد کے لیے تیار ہونے اور تیار رہنے کا درس دیتے ہیں، جس میں ہم خداوند یسوع مسیح کی آمد کو 3 طریقوں سے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جب وہ ناصرت کے خاندان میں مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کے ہاں بیت الحم کی سرائے یا چرنی میں پیدا ہوا۔ نمبر 2، اس کی دوسری آمد، جب وہ دنیا کے آخر میں قدرت اور جلال کے ساتھ آئے گا دنیا کی عدالت کرنے کے لیے۔ نمبر 3، اس کرسمس کے موقع پر اس سال اور ہر روز اور ہر وقت اس کا مختلف صورتوں میں ہمارے پاس آنا، ان غریبوں اور ضرورت مندوں کی طرح جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جو قید میں ہیں، جو ننگے ہیں، جو ستائے ہوئے ہیں۔ اس تیسرے نمبر پر بیان کی جانے والی یہ آمد ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہم نے کتنے ایمان اور کیسے اعمال سے اس کی پہلی آمد پر ایمان رکھا ہے۔ اگر وہ گناہ گاروں کو بچانے آیا تو ہم خود اپنے آپ کو اور دوسروں کو گناہ سے کس حد تک بچائے رکھتے ہیں۔ وہ غریبوں رد کیے ہوئوں کو قبول کرنے کو آیا تو ہم نے آج تک کتنے ایسے لوگوں کو اپنے ہاں اور اپنی زندگی میں قبول کیا ہے۔ لہٰذا آج سے اپنے آپ کو پرکھ کر سدھارنے کی خاطر یسوع مسیح کی پہلی آمد پر اور اس کی ساری زندگی پر دھیان دیتے ہوئے اس کے نمونے پر ڈھالنے کا فیصلہ کرنا ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اسی صورت جب آج روزمرہ نیز اس کرسمس پر اور اس کے بعد جب تک ہم اس زمین پر زندہ اور باقی ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے مسیح خداوند کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اگر روزمرہ کی زندگی میں گناہوں سے دور، گناہ گاروں کے دوست بن کر زندگی گزارتے ہیں، راست بازی کی زندگی گزارتے ہوئے معاشرے میں، کلیسیا میں اور اپنے خاندانوں میں اپنے پر عائد ذمہ داریوں کو ایمان کے ساتھ خدا کے کلام اور کلیسیا کی تعلیم کے مطابق نبھاتے ہیں، تو ہم اس کی دوسری آمد کے لیے جو قدرت اور جلال کے ساتھ ہونے والی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو واجب طور پر تیار کر پائیں گے۔ جیسے پہلی آمد پر لوگ تیار نہ تھے اور اس پر ایمان نہ لائے تھے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس کی دوسری آمد پر ہم کیسے تیار ہوں گے اور کیا ہم بھی اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی آمد کے لیے تیار ہوں گے۔ یہ دوسری آمد
جو دنیا کے آخر میں ہوگی، جو قدرت اور جلال کے ساتھ ہوگی، اور جو دنیا کی عدالت کے لیے ہوگی، یہ کب ہوگی، کیسے ہوگی، ہم نہیں جانتے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جن باتوں کو خداوند نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے، ہم کیوں ان باتوں پر وقت صرف کریں جو ہمارے جاننے کی نہیں، لیکن ان کاموں پر دھیان ضرور دیں کہ ہم اپنے حصے کا کام اور ذمہ داری پوری کریں۔ نیز یہ احتیاط بھی کرنی ہوگی کہ ہم سستی اور لاپرواہی میں پڑ نہ جائیں۔ وہ دن بے شک چور کی مانند اچانک آئے گا، لیکن وہ اپنے گھر میں آئے گا، ہمارے خاندان میں، ہمارے دل میں، ہماری کلیسیا میں، اور ہمارے ذریعے سے سب کے ہاں آئے گا اور آنا چاہے گا اور جانا چاہے گا۔ کیا ہم اسے اپنے دل میں، اپنے گھر کے دروازے پر اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ سوتے اور اونگتے ہوئے نہیں، بلکہ جاگتے ہوئے، بیدار رہتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو وقت پر اور احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے ہم اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مقدس پولس رسول نے آج کی دوسری تلاوت میں کہا ہے کہ ہم خداوند کے دن تک بے عیب ٹھہریں۔ جیسے وہ وفادار ہے، ہم بھی وفادار رہیں۔ وہ ہمارے ساتھ رفاقت و شراکت کے لیے آنے والا ہے کہ ہم اس دائمی اور جلالی رفاقت اور شراکت کے لیے محنت اور کوشش کرنے کو تیار ہیں۔ وہ کہتا ہے، تم ہر کلام اور ہر علم کے لحاظ سے دولت مند ہو گئے ہو۔ کیا اس بیداری میں خداوند کی راہ تاکتے ہوئے ہم کلام اور علم کو جو خداوند نے ہمارے سپرد کیا ہے لوگوں کے لیے عام کریں گے؟ پہلی تلاوت میں اشعیاء نبی نے فرمایا ہے کہ وہ ہمارا فدیہ دینے والا کہلاتا ہے۔ کیا ہم اس کے شکر گزار ہیں اور ہوں گے؟ اور آج دوسروں کی مدد کر کے ہم ان کے لیے فدیہ کا کام کریں گے؟ وہ اسے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کا کام کرتے ہیں، جو اس کی راہوں پر چلتے اور اسے یاد رکھتے ہیں۔ کیا ہم اپنے گزشتہ عبادتی سال میں اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو پرکھتے ہوئے، اپنے آپ کو خداوند کی راہوں میں چلتا دیکھتے ہوئے کس نتیجے پر پہنچیں گے؟ نیز یہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا کہ اگر پچھلا سال سستی، لاپرواہی اور گمراہی میں گزرا ہے تو آنے والا عبادتی سال ایسا نہ گزرے۔ وہ ایمان میں سرگرمی کا سال ہو، اور نیک اعمال میں معموری اور بھرپوری کا سال ہو۔ آئیں بیدار رہتے ہوئے خداوند کا انتظار کریں، نہ صرف انتظار کریں بلکہ صداقت کے کام کرتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ اس کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کریں۔ اس کرسمس پر ظاہری تیاریوں کے ساتھ، جن کے ذریعے سے ہم سب قوموں پر اور سب لوگوں پر اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، گرجا گھروں کے اوپر سٹار بنانا اور لگانا، گرجا گھروں کو اور گھروں کو سجانا، نیز اپنے گھروں میں یا گرجا گھروں میں چرنی بنانا، اسے جاری رکھنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمارا ایمان خدا کے متجسد ہونے پر ہے، خدا کے ہمارے درمیان انسان بن کر آنے پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی نظر انداز نہ ہونے دیں کہ ہم اپنے دلوں کی چرنی کو بھی سجائیں۔ ہم اپنے ایمان کی روشنی کو آمد کی موم بتیوں کے ساتھ ساتھ اور زیادہ بہتر، روشن اور چمکدار بنائیں، تاکہ ہمیں دیکھ کر بھٹکے ہوئوں کو راستہ ملے، اور ساتھ ہی ساتھ مایوسوں اور غمزدوں کو تسلی ملے۔ آپ سب کو آمد کے یہ ایام مبارک ہوں۔ کرسمس پر یسوع مسیح کی آمد کی تیاریاں کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے لیے مؤثر گواہی بنیں، نیز ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہوں، اور یسوع مسیح کی یہ آمد ہمیں اس کی جلالی آمد کے لیے تیار ہونے کا فضل دے۔ آپ سب کو آمد کے یہ ایام اور آنے والے کرسمس کی تیاریاں بہت مبارک ہوں۔